قربانی ہر اس مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس میں وہ تمام شرائط پائی جائیں جو قربانی کو واجب کرتی ہیں۔ اگر عورت میں وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جو قربانی کو واجب کرتی ہیں تو عورت کا قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد پر وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جو قربانی کو لازم کرتی ہیں تو مرد پر قربانی کرنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے، کم علمی کی بنا پر ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگ رہتے ہیں، 4 بندے رہتے ہیں، تو اب اگر باپ نے قربانی کر دی اور اولاد صاحب استطاعت ہے، وہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں جو قربانی کو واجب کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود بیٹی ہے یا بیٹا ہے کہ جس پر تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں، مگر وہ یہ تصور کر لیتے ہیں چونکہ ابا نے قربانی کر لی تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو گئی، اماں نے قربانی کر لی تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، اگر گھر میں 4 بندے رہتے ہیں، 5 بندے رہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر قربانی کی وہ تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں جو قربانی کو لازم کرتی ہیں، تو ہر ایک کو اپنے حصے کی قربانی کرنا لازم ہے۔ باپ نے قربانی کر لی تو بیٹے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، ماں نے کر لی تو بیٹی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، باپ نے کر لی تو بیٹی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر بیٹی صاحب نصاب ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے تو ان پر لازم ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ لہٰذا باپ کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے اور پورے گھر والے سمجھے کہ ہم سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس پر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں ان تمام پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے وجوب کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کتنا ہے قربانی کا، کہ کتنی رقم ہونی چاہیے، کتنا نصاب ہونا چاہیے جو قربانی کو لازم کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس پر قربانی واجب ہے، کسی 7.5 تولے سونا ہے اس پر قربانی واجب ہے، یا پھر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش موجود ہے، قربانی واجب ہے، یا کوئی اور ایسی قیمتی چیز ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ رہا ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مال پر جو ہمارے پاس ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے قربانی واجب ہونے کے لیے؟ تو یاد رکھیں، جو ہمارے پاس مال موجود ہے، سونا چاندی یا نقدی کیش جو بھی موجود ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک اگر کسی کے پاس اتنی رقم یا اتنا سونا یا اتنا چاندی موجود ہو جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی فرض ہو گئی، واجب ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی شخص 10 ذی الحج کو غریب تھا، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر نہ تو کوئی رقم تھی نہ چاندی تھی، لیکن 11 ذی الحج کو اس کے پاس پیسے آ گئے، چاندی آ گئی اور وہ 52.5 تولے چاندی سے اوپر جا رہی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو گئی، وہ قربانی ادا کرے۔ اسی طریقے سے 11ویں کو نہیں ہوئی، 12ویں تاریخ کو اس کے پاس کیش آ گئے، 12ویں تاریخ کو اس کے پاس مال آ گیا اور وہ جو ہے قربانی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، بھلے وہ 12ویں تاریخ کو آیا ہے، عید کا تیسرا دن ہے، تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو چاہیے وہ جانور خریدے اور اپنی قربانی کو ادا کرے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، وہ جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک، اس دوران جیسے ہی وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس کے پاس مال آ جائے گا یا موجود ہے، ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک مزید مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے یا ایک گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، زمین خالی پڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں وہ خود رہ رہا ہے اور دوسرا گھر اس کے پاس اضافی ہے، وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے یا خالی ہے، اس کے پلاٹ ہے، زمین ہے، بھلے وہ خالی پڑی ہے، تو ایسے شخص پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، یہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس شخص کا قربانی کرنا واجب ہے۔
निसाब में ये देखना ज़रूरी है जो चीज़ें ज़रूरियात असलिया के अलावा हों उनको शुमार किया जाएगा। जो चीज़ ज़रूरियात में हैं, कपड़े हैं, रहने का मकान है, गाड़ियां हैं, सवारी है और इसके अलावा और जो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल हैं उसको निसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको निसाब में, कुर्बानी के निसाब में शामिल किया जाएगा। अगर वो फिर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती हैं तो कुर्बानी उस पर फ़र्ज़ होगी, अगर नहीं पहुंचती तो कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं होगी।